السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قریب ترین افراد سے متعلق آگاہ کریں گے جن کا تعلق بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 13 ہے، جنہیں قرآن کریم نے امہات المومنین کا درجہ دیا ہے۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت ام المساکین زینب رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ دو امہات المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو ام المومنین ماریہ قبطیہ کے فرزند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ تھے۔ انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ انہوں نے کم سنی میں انتقال کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ صرف پیروں پر چلنے کی عمر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے بھی کم عمری میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، جو ایک مصری نژاد خاتون تھی۔ ذی الحجہ 8 ہجری میں ولادت ہوئی۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا۔ جب یہ بیمار ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ تشریف لائے۔ حالت نزع میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ تاریخ انتقال 29 شوال 10 ہجری بیان کی جاتی ہے۔ ان کی عمر مبارک مختلف روایات کے مطابق 16 مہینے 8 دن یا 1 سال 10 ماہ 6 دن یا 17 یا 18 مہینے بیان کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب تھی۔ بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی۔ آپ کا نکاح آپ کے خالہ زاد ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال 31 سال کی عمر میں 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر قبر میں اتارا۔ 2 بچوں کی ماں بھی تھیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا 7 برس قبل نبوت پیدا ہوئیں۔ فتح بدر کے دن رمضان المبارک سن 2 ہجری میں انتقال ہوا۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے قبل نبوت نکاح ہوا تھا، تاہم رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد بدبخت ابو لہب نے طلاق دلوا دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ نبوت کے 5ویں سال جب مسلمانوں کی ایک تعداد نے مشرکین کے ظلم و ستم اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے حسد سے جینا محال کر دیا تو اپنے شوہر حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا مدینہ واپس آنے نکلیں۔ حالات ناسازگار دیکھ کر پھر حبشہ کو ہجرت کی۔ جب ہجرت مدینہ کا عمل شروع ہوا تو دونوں نے حبشہ سے مدینہ ہجرت کی۔ دونوں نے طویل عرصہ حبشہ میں گزارا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہی کرا دیا۔ 6 برس شوہر کے ساتھ رہیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 9 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض روایات کے مطابق 1 برس قبل نبوت ولادت ہوئی۔ سن 1090 میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو شفقت مادری سے محرومی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ و شفقت اور محبت و چاہت اور بڑھ گئی۔ ذی الحجہ 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ وفات کے وقت 24 سال عمر بیان کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں اپنی صاحبزادی کے غم کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ میرے بعد مجھ سے جلد ملنے والی تم ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 6 ماہ بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا انتقال فرما گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے۔ سب سے بڑے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ جنگ بدر میں مشرکین کی جانب سے لڑنے آئے تھے، جنگ میں قید ہوئے۔ وفا شعار بیوی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے ان کی رہائی کے لیے ایک ہار فدیے کے طور پر بھیجا۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار تھا جو سیدہ زینب کو ملا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی جانب سے بھیجا ہوا ہار دیکھا تو فرط جذبات سے رو پڑے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کے مشورے سے وہ ہار واپس کر دیا اور جناب ابو العاص کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ مکہ جا کر سیدہ زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ جناب ابو العاص نے رہائی پائی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حسب وعدہ مکہ سے مدینہ روانہ کر دیا۔ خود مکہ میں رہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ تاجر پیشہ تھے۔ 6 ہجری میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر سے واپس مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں میں تقسیم بھی ہو گیا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو پناہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کو مال و سامان واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال و اسباب ابو العاص رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص نے اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آ گئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے حضرت زینب کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی دوسری شادی نہیں کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اس نے مجھ سے بات کی اور سچی بات کی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور اسے پورا کر دکھایا۔ جناب ابو العاص رضی اللہ عنہ کی وفات ماہ ذی الحجہ 12 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اور تیسری صاحبزادی سے نکاح کیا۔ اسلام لانے والوں میں وہ 5ویں شخص تھے۔ 12 سال خلیفہ رہنے کے بعد سن 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد دور رس اثرات ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی المناک شہادتیں شامل ہیں۔ ان سب کے اذکار سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور چچا زاد بھائی تھے۔
چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ 4 سال 9 ماہ خلافت کے بعد 20 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں کوفہ میں شہید کیے گئے۔ کون مسلمان ہے جو ان کی فضیلت و عظمت کا قائل نہیں؟ ان کی شخصیت اور کارنامے انسانی تاریخ کا سرمایہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے تھے۔ ایک حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بطن سے، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے، اور 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہما تھے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ سن 15 ہجری میں عین عالم جوانی میں جنگ یرموک میں شہادت پائی۔ فتح مکہ کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی اس اونٹ پر سوار تھے جس پر سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما تھے، جن کے نام پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حبشہ میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 6 برس کی عمر میں 4 ہجری میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے والد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں لحد میں اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند اول، سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ سے کوفہ روانہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے مشیر و دست راست رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد بنے، مگر انہوں نے جلدی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت و بیعت کر لی۔ مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے قبل وفات پائی اور اپنی والدہ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے قریب مدفون ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند دوم، شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 10 محرم 60 ہجری میں کربلا کے معرکہ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کا ذکر حدیث، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں نمایاں طور پر مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تیسرے فرزند حضرت محسن کمسنی میں وفات پا گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بطن سے تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی گود میں لے کر نماز پڑھتے اور سجدہ کے وقت اتار دیتے تھے۔ ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نواسی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نواسی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کے پاس دمشق روانہ کی گئیں۔ وہاں انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ یزید سے گفتگو کی۔ سن 62 ہجری میں دمشق میں وفات پائی۔ ناظرین کرام، یہ تھا خانوادہ نبوت کا مختصر سا تعارف۔ یقیناً اہل علم کے لیے یہ ویڈیو زیادہ معلوماتی نہیں، لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ ویڈیو یقیناً علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے ازواج مطہرات کے صرف نام بیان کیے ہیں، ان کے حالات زندگی سے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ تو انشاءاللہ جلد ہی ازواج مطہرات جو مومنین کی مائیں ہیں، ان سے متعلق ہم ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی توفیق سے خاندان نبوت کی دیگر تمام شخصیات پر بھی مستقل ویڈیوز بنائیں گے تاکہ عام مسلمان ان عظیم ہستیوں سے متعلق زیادہ سے زیادہ واقف ہو سکیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مختلف طریقوں سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔